ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد حبیب صاحب. بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. اور ناظرین میں کوشش کروں گا کہ آج ہمارے بلوچ بھائیوں کی طرف کوئی پازیٹیو میسج جائے ہمارے پنجاب کی طرف سے کہ ہم ان سے زیادہ فکر مند ہیں، ہم ان کے مسائل سے زیادہ کنسرنڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں لیکن بات چیت کے ساتھ. جی بات کر رہے تھے نورانی صاحب. شمسی صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ احساس محرومی چاروں صوبوں میں ہے، لیکن وہاں جو آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھارت نمبر 1، نمبر 2 اسرائیل اور نمبر 3 امریکہ، یہ قوتیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے نعرے لگوا رہی ہیں، را، موساد اور CIA. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ محب وطن ہیں، وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک محب وطن ہے، ان کی پاکستان سے جو وفاداری ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ چند دنوں سے ہے. سوال یہ ہے ہمارا، اس سے آج سے 4 سال سے پہلے بتائیں کبھی آزادی کا نعرہ لگا؟ ایک آدھ آدمی اگر کوئی ایسا کرتا ہے جیسے سندھ میں ضیاء الحق کے دور میں نعرے لگتے رہے سندھو دیش کی، کہ عوام نے پسند کیے؟ پنجاب میں جو کچھ کیا گیا وہ پذیرائی نہیں ملی، کسی کو پذیرائی نہیں ملی. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور کلمہ گو ہمارے بھائی ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کی تکلیف دیکھ کے. یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے. جی بالکل، یقیناً یہ ایک پوائنٹ ہے. جی آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں. آپ نے نورانی صاحب کی گفتگو سنی، انتہائی پازیٹیو انہوں نے بات کی کہ ہمیں کم از کم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان کا یقیناً احساس بھی ہے، احترام بھی ہے، ان کی خواہشات کا بھی احترام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں مذاکرات کے ذریعے بھائیوں کو مل کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ اغیار کے پیچھے ہمیں ان کی بات سن کے ہم جلتی پہ تیل ڈالتے چلے جائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ جب لاسٹ APC ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، تو اس میں بلوچ عوام کے جو نمائندے تھے، جو ان کے رہنما تھے، قائدین نے، انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی نالائکی نہیں ہے؟ کیا ان کی بے حسی نہیں ہے؟ انہوں نے جا کے دوبارہ ان کو کنونس کیا. کیا صرف وہ پیکج ہی ہے اس کا حل، یا اس کے علاوہ جو ان کی ناراضگیاں ہیں کیا حکومت نے سنجیدگی سے لیا؟ قطعاً نہیں لیا. جو قائد اعظم نے بلوچستان ہمیں دیا تھا، کیا اس کے مطابق ہم نے ان کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کیا ہے؟ جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، یہ تو ساری حکومتیں کہتی چلی آ رہی ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے. وہ ہاتھ تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، اس کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے. آپ یہ ساری باتیں کہہ کر، آپ صرف لفاظی استعمال کر کے حکومت کو اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے تو کہتے چلے آ رہے تھے اور شاید میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا کہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے ہاں یہ بات نہیں جاتی تھی. جب آج تو لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، باقاعدہ نام لیا جاتا ہے ایجنسیز کا، جو ابھی اپنا نورانی صاحب نے فرمایا کہ فلاں فلاں اور فلاں، اس میں تو ان سین ہاتھوں کی بات ہی نہیں رہ گئی نا. نہیں سر، یہ بات نہیں ہے. فرض کریں کہ را وہاں پر موجود ہے، وہاں پر موساد بھی ہے، CIA بھی ہے، کہتا کون ہے آپ کو؟ یہ انفارمیشن کون دیتا ہے؟ ہماری ایجنسیاں، ہماری حکومت، ہمارے جو سورسز ہیں وہی. وہ بتا تو رہے ہیں کہ CIA موجود ہیں، لیکن اس کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ وہ آپ کو بیرونی ہاتھ نظر آتا ہے، آپ اس کو توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ میں ول پاور نہیں ہے، آپ میں اختیار نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت ہے لیکن پاور کسی اور کے پاس ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہم بلوچ عوام کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ہاں ہوتا ہے وہ ظلم یہاں پر بھی ہے. آپ ابھی دیکھیں، کل ہی کی بات ہے کہ فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل کے اندر ایک ایمرجنسی وارڈ کے اندر ایک بچی ہے جس کی عمر تقریباً 1.5 سوا سال ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خادم اعلیٰ پنجاب سے، پوری قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ فری میڈیسن کا آپ نے نعرہ دیا ہے، وہ بھی پچھلی حکومت کو آپ نے فالو کیا، جو بھی تھی آپ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن بہت سارے کام آپ انہی کے فالو کرتے ہیں. اب اس بچی کو صرف 6-8 انجیکشن لگنے ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 1200 روپے ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 10,000 روپے کی میڈیسن جو ہے اس بچی کو اگر نہیں ملے گی، تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ
शी विल बी डाइड, वो मर जाएगी। अब वो कहाँ है खाद्य वाला पंजाब, कहाँ दी जाती है फ्री मेडिसिन, वही जो 2, 4, 5, 10 रुपए की मेडिसिन होगी। उस बच्ची का कौन वारिस होगा? क्या वज़ीर आला पंजाब उसका नोटिस लेंगे? ये जो हाल है, जो आज़ादी का नारा है, ये क्यों लगाया गया? आप कहते हैं कि ये सबसे आखिर वाली बात पहले में ले आए हैं, आप क्यों नहीं मिलते जाकर उनसे? क्या हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है? क्या सोर्सेज नहीं है? क्या हुकूमत जा नहीं सकती? अपने इत्तेहादी 20 मरतबा नाराज होते हैं, हुकूमत 20 मरतबा उनके कदमों में जाती है, 20 मरतबा उनके घर में जाती है, तो बलोच अवाम कौन सा इंडिया में रहते हैं, कौन सा वो अमेरिका में रहते हैं? अच्छा, रहमान मलिक साहब ने फरमा तो दिया है कि ये नाराज बलोचों के जो मुकदमात हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? मुकदमात वापस लेने से क्या होगा? जो वहाँ के अवाम हैं, जो बलोच रहनुमा हैं, जो बलोच कौम है, वो तो आपने कराची में मरवा दिए, कराची में वो सेफ नहीं है। अब क्या इस बात की गारंटी होगी कि आप मुकदमात वापस लेते हैं लेकिन बलोचों का कत्ल नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि जो इस्लामाबाद में हमारे लोगों को हकूक दिए जाते हैं, वो मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, उस लेवल के ना सही जो बुनियादी शहरी हकूक हैं वो आप बलोच अवाम को देंगे? अच्छा मोहतरम, जो वहां पे मर्डर हो रहे हैं पंजाबी, आप सिर्फ एक रुखी तस्वीर देख के कि जी वहां पे बलोचों का कत्ल हो रहा है, क्या वहां मसशुदा लाशें जो हैं पंजाबियों की नहीं मिल रही? क्या ये इंसान नहीं है? ये ठीक है, आप देखिए ये एक बड़ी अहम बात है। यहाँ पे जो इन्होंने बात की है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली, तो हम तो वास्ता देते हैं उन्हें, अपने भाइयों को, बलोच भाइयों को, कि अपनी नाराजगी खत्म करें, बैठ जाएं। देखें ये गवर्नमेंट कितनी देर है, और गवर्नमेंटें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन बलोच, पंजाब, अपना हमारे जो पख्तूनख्वा वाले भाई हैं, जो सिंधी भाई हैं, हमने इकट्ठे रहना है हमेशा। हुकूमतें बदलती रहनी है, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह की आप बात करते हैं, इसी बुनियाद पर तो वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अलायंस किया था, पाकिस्तान बना। अब ये कि वो एहसास कहाँ रह गया ला इलाहा? लेकिन वो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए, देखें कुर्बानियां तो हम भी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, हर बंदा दे रहा है, भुगत रहे हैं हम अपनी जो गलत पॉलिसीज जो हमारे डिक्टेटर्स ने हमारे ऊपर मुसल्लत की, चाहे वो अफगान जंग की सूरत में हो, चाहे अब जो 9/11 का वाकया हुआ है वो हो, तो वो पॉलिसीज तो हम भुगत रहे हैं। देखें जी, इन द लॉन्ग रन अगर ना सोचा जाए, किसी आप काम करते हुए ना सोचें कि इसके इफेक्ट्स आने वाले लोगों पे क्या पड़ेंगे, इसका रद्द अमल क्या होगा, तो ये तो फिर होना होता है ना। अब हमने भुगता है, दुआ करें कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें इससे बच जाएं, ये हमें सोचना है। और इसका एहसास बलोचों ने भी करना है, सिंधियों ने भी करना है, पंजाबियों ने भी करना है, और मैं समझता हूं पख्तूनख्वा वाले भाइयों ने भी करना है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मगर असल सवाल तो ये है, क्या आप पावर रखते हैं? क्या मेरे पास पावर है? क्या नूरानी साहब के पास पावर है? मीडिया के पास ऐसी पावर है? हकूक कौन, बुनियादी हकूक कौन फराहम करेगा? ऐसी बात नहीं है कि जो बलोच हैं वो सब के सब जो हैं वो बागी हैं, ऐसा कतन नहीं है। बिल्कुल, अगर उनमें बगावत आई है तो उसके असबाब तलाश करें ना, बिल्कुल सही, उसकी रीजन क्या है। अगर वो इतना बागी हो गया है कोई बलोच, आप उसकी कास्ट तो देखेंगे क्या है उसके पीछे जो रीजन है। जब आप मसकशुदा लाशें मिलती हैं, वो जब गोली आती है तो वो ये थोड़ी देखती है कि ये पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, ये किसने क्रिएट किया कि आप बलोची हैं? आपको इसलिए मारा जा रहा है कि आप बलोचिस्तान है, आप इसलिए मारा जा रहा है कि आप बलोचिस्तान में पंजाबी आ गए हैं या सिंधी आ गए, ये एहसास किसने दिलाया उनको, या ये चीजें किसने हाईलाइट की? अगर आप ये कहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, तो वो मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, आपके पास इख्तियार नहीं है। हुकूमत किस मर्ज की दवा है कि आपने कहा कि हमें काम करने की वो जो मोहलत नहीं दी जाती, हमें मौका नहीं दिया जा रहा, हमें खिदमत करने का। अभी आपको कितने साल चाहिए? 5 साल थे, वो आपके अभी पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आपने बलोच अवाम की जो एहसास महरूमी है उसको खत्म नहीं किया। आपने उनको एक भी कोई हक दिया हो सिवाय एक लॉलीपॉप के? आपके ये ले लें भाई, आप चारों सूबों का कंपैरिजन करें, जो वसाइल, जो जराए उनको आमदनी के हैं, जो पंजाब में है, जो वहां पर नहीं है, वो वहां पर कौन लाएगा? अगर आप अमेरिका को अपना इत्तेहादी समझते हैं, आप समझते हैं कि ये सारा अमेरिका का खेल है, तो आप फिर बताएं कि इंडिया का जो बंबई हमला हुआ उसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ये तो कहते हैं, हमारी हुकूमतें ये कहती हैं कि इंडिया की मुदाखलत है। कोई एक भी दूसरा मुल्क आपकी इस बात में हिमायत नहीं करता। या अक़वाम मुत्तहिदा के हम ऑनरेबल मेंबर जरूर हैं, लेकिन वहां पर हम अपनी बात नहीं कर सकते। क्यों जाकर हमारा वजीर आजम, क्यों हमारा सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर तो बात हो सकती है, वहां पर जहां इंडिया बात कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है, पूरी दुनिया उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाती है।
اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے، یہ ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے کہ ہم انہی اغیار کے ہاتھوں استعمال ہو کے افغان جہاد، جی فلاں جہاد اور جہادی تنظیمیں بنا کے انہی کے پیڈ ہو کے جب ہم ان کے دستے راست ہو کے کام کریں گے تو کیا وہ ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے؟ ہم تو ان سے ڈالرز لے کے، ہم ان سے بکاؤ مال ہو کے ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان کو روٹس بھی پتہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جہادی تنظیموں کو انہوں نے طالبان کا نام دے کے کس طرح سے کرش کر رہے ہیں وہ لوگ۔ کیا کہتے ہیں نورانی صاحب؟ محترم بات یہ ہے کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، یہ قیامت تک جاری رہے۔ جی جو لوگ امریکہ کے کہنے پہ جہاد کرتے رہے ہیں انہوں نے یہاں فتنہ کھڑا کیا ہے۔ بہرحال اس کو تو ماننا پڑے گا قوم کو کہ جو جہاد امریکہ کہتا رہا ہے جہاد کرو، وہ جہاد نہیں تھا، وہ فساد تھا۔ جہاد مقدس کام ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ برائی کے خلاف جہاد، ظلم کے خلاف جہاد، اور جب دشمن یہ سوال تو آپ ان طاقتوں سے کریں جو پاکستان پہ حملہ آور ہونا چاہتی تھی، جن کا اعلان یہ تھا کہ ہم گرم پانی تک پہنچنے والے ہیں۔ آگے سے ہماری فوج نے بڑی جرت کی، ہم فوج کو جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ مقدس بیڑا اٹھایا اور آگے لے کے چلتے رہے۔ میں پھر ادھر ہی جاؤں گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی مسلمان پہ گولی اٹھائے، مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے۔ جو وہاں بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پنجابی بالخصوص قتل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بھارتی ایجنٹ ہے، بھارت موساد راج جن کو ٹرینڈ کر کے لایا ہے، وہ چن چن کے پنجابیوں کو مار رہے ہیں۔ اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ پنجاب میں نفرت پیدا ہوگی۔ جب بلوچستان کے خلاف پنجاب سے آواز اٹھے گی تو پاکستان کی اکائی متاثر ہوگی۔ اس وجہ سے یہ ایک پری پلانڈ یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم پیغام دیتے ہیں اپنے بلوچ بھائیوں کو، اور ہم توقع کرتے ہیں ان سے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی سندھی پہ، کسی پاکستانی پہ، کسی پختون پہ ہاتھ اٹھائیں، گولی اٹھائیں۔ یہ سارا کچھ امریکہ کر رہا ہے، بھارتی ایجنٹ کر رہے ہیں، بھارت نے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں۔ رہا مسئلہ حکومت کا تو اس کے بارے میں تو صرف اتنی بات ہی کروں گا، ہر شاخ پہ اردو بیٹھا ہے، انجام میں گلستہ کیا ہوگا۔ نورانی صاحب کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مداخلت بھرپور ہو رہی ہے، ہمیں آپس میں ہم بلوچی بھائیوں کے ساتھ بدزن کرنے کے لیے وہاں پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا شکار ہو سکیں۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔